بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، آپ سب کیسے؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہے۔ اللہ پاک سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی روزی روٹی میں برکتیں ڈالے، آمین ثم آمین، اللہم آمین۔ تو چلتے ہیں جی آج کے ولاگ کی طرف۔ کم بجٹ میں بھی ہم سلیقہ مند کیسے نظر آ سکتے ہیں؟ اچھا، جو مہمان نوازی ہوتی ہے نا، یقین مانی اگر دل کھول کے کریں گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے نا، ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اس کے بعد مہمان راضی ہو جائے نا تو اللہ پاک خود بخود ہی راضی ہو جاتے ہیں۔ مہمان جب آتے ہیں نا تو یقین مانی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ساتھ لے کے آتے ہیں۔ اگر کسی کو پتہ چل جائے نا مہمانوں کی کتنی برکتیں ہوتی ہیں تو پھر کبھی بھی آنے والے جو ہوتے ہیں نا ان سے ہم منہ نہ موڑیں اور ہم ان کو سچے دل سے اور خوشی سے ویلکم کریں۔ اگر میرا دل کرتا ہو نا، یقین کر جائے کہ میرے گھر کوئی مہمان آ رہا ہو تو میں کہتی ہوں کہ میں سب کچھ بنا لوں، اتنا کچھ کہ وہ راضی ہو کے خوش ہو کے جائیں، کیونکہ ان کی خوشی میں اللہ تعالیٰ کی خوشی ہے۔ تو برکتیں ہوتی ہیں جب مہمان آتا ہے۔ تو ہم یہ نہ سوچیں کہ ہمارا اتنا خرچ ہو جائے گا، ہم مڈل کلاس ہے، اگر مہمان آ جائے گا تو وہ کھا جائے گا تو ہمارا جو ہے نا بجٹ ہے نا وہ خراب ہو جائے گا۔ نہیں، پتہ ہے کیا، جب ہم مہمان کی خدمت کرتے ہیں نا تو اس کی خدمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے، جب بھی مہمان آتا تھا نا اس وقت، بلکہ جب آتا کیا اس وقت تک آپ کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کسی مہمان کو اپنے ساتھ دسترخوان پر نہ بٹھا لیں۔ تو یہ اتنی برکتیں ہیں نا مہمان کی۔ آج میرے گھر دوست آنے والی تھی، اس نے منع کیا کہ ہم ملاحت سے ہو کر جائیں گے تو آپ کچھ نہ بنائیے گا۔ تو پھر میں نے گھر میں جو چیزیں پڑی ہوئی تھی نا میں لا کے رکھتی ہوں بچوں کے لیے، یا مہمان میں جب مصروف ہوتی ہوں تو مجھے یاد نہ رہے تو میں ایسی چیزیں پہلے ہی لا کے رکھتی ہوں۔ یہاں پہ میں نے نا وہ میٹھے صوف ہوتے ہیں نا درمیان میں، وہ رکھنے تھے۔ جب میں اندر گئی تو دیکھا تو وہ ختم ہو چکے تھے، تو میں بچوں کو میں نے بھیجا کہ جا کے نا میٹھے صوف جو تھے رنگ برنگے وہ لے کے آئے تو وہ درمیان میں رکھ دوں گی۔ اچھا، اس نے منع تو کیا تھا لیکن پھر بھی برا لگتا ہے اگر مہمان آئیں اور کچھ کھا کے نہ جائے، اپنے آپ کو نا عجیب عجیب سے لگتا ہے کہ آئے ہیں ہم نے کچھ کھلایا نہیں۔ آگے رکھ دیں گے، کھائیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں کھائیں گے تو کوئی بات نہیں، ہم سنبھال کے رکھ لیں گے۔ تو یہی ہوتا ہے کہ مہمان نواز جو ہوتے ہیں نا ان کی جو ہوتی ہے نا چرچے اس لیے ہی ہوتے ہیں جو اچھے لوگوں کے، کہ ہم چاہتے ہیں وہ ہماری مہمان نوازی بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں۔ اچھا، جو ہوتے ہیں نا اس چیز کو پہچان لیتے ہیں، یقین کر جو انہیں کوئی پرابلم نہیں ہوتی، مہمانوں سے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ اب میں نے میلاد کروانا ہے تو ہم نے 2 بکرے جو ہے نا وہ ڈھونڈنے ہیں، اور کیا کرنا ہے اگر 2 بکرے نہ ملے تو بڑا جو کٹا ہوتا ہے نا وہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں تاکہ ملے اور مہمان نوازی اچھے طریقے سے کی جائے۔ جب کٹا مل جائے گا، بڑے گوشت کی تو بریانی بنتی نہیں ہے، وہ بہت مشکل سے بنتی، بن جاتی ہے، پلاؤ بن جاتا ہے، لیکن تھوڑا سا اس کو گلانا ملانا جو ہوتا ہے نا وہ بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے نا اس کو بریانی میں نا مرغے کے ہی ڈال لیں گے۔ جو سلیقہ مند عورتیں ہوتی ہیں نا ان کو خرچ کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک چیز سے 10 چیزیں بنا لینی ہیں۔ جیسے کہ شامیاں بناتی ہیں تو وہ کباب تو ہم سٹور کر کے رکھ لیتی ہیں نا، وہ اچھے طریقے سے بنا کے نا تو فریز کر لیتی ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ساتھ میں ہم مسالہ بھی رکھ لیتی ہیں اس کا، جیسے کباب بنانے سے پہلے ہوتے ہیں۔ اگر گھر میں میدا پڑا ہوا ہو نا تو ہم اسی کے ہی سموسے بنا سکتی ہیں، اسی کے ہی ہم رول بنا سکتی ہیں، اسی کے ہی میں نے ایک بنائے تھے رول، جیسے کہ روٹی بنا کے نا اس کے درمیان میں مسالہ رکھ کے تو وہ رول جیسے جیسے رول ہوتا ہے نا ایسے رول کرتے جائے، پھر دھاگے سے نہ کاٹ لے۔ وہ ویڈیو کی میں کوشش کروں گی اسی ویڈیو میں لنک دے دوں، لگا دوں، تو وہ آپ دیکھیے گا کہ یہ بھی ہم ایسی چیزیں جو ہے نا سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں۔ ایک چیز بناتے ہیں 4-5 چیزیں بن جاتی ہیں، جیسے کہ پہلے تو کباب بنا کے رکھ لیے، صرف مسالہ کبابوں کا ہوتا ہے، اس کے بعد سموسے بنا لیے، اس کے بعد وہ رول بنا لیتے ہیں، پٹی رول جو ہوتا ہے وہ بنا کے رکھ لیتے ہیں، اس کے بعد وہ جو باقی گول گول روٹی جیسے ہوتے ہیں نا وہ بنا کے رول رکھ لیتے ہیں۔ تو جب کوئی مہمان آتا ہے نا تو فوراً وہ 3-4 چیزیں جو ہے نا فرائی کر دی جائیں نا، تو اگر گھر میں کھجوریں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، بادام ہوتے ہیں، ایسی چیزیں گھر میں ہوتی ہیں وہ رکھ دی جائے نا، تو ایسی ایسی پلیٹوں سے، جیسے میں نے پلیٹ بنائی ہے یہ میری بہت پرانی ہے، یہ میری نانی امی کی پلیٹیں ایسی تھی اس وقت، اچھی اور پیور لکڑی ملتی تھی نا اس وقت، ایسی چیزیں بنائی جاتی تھی، جیسے چھوٹے چھوٹے صندوق ہوتے ہیں ایسی چیزیں لکڑی کی جو کہ کھانے والی پلیٹیں ہوتی ہیں، جیسے کوئی مہمان آتا ہے تو اس میں چیزیں 3-4-5-6 یہاں تک
کہ گرم مسالے والی بھی وہ ڈبیاں جو تھی نا وہ بھی لکڑی کی تھی، ہلدی والی، گرم مسالے، نمک، مرچ، یہ سارے جو تھے نا لکڑی کے بنے ہوئے تھے، جو ہوتے ہیں نا مسالے دار، اسے پتہ نہیں کیا کہتے تھے آپ، اگر آپ کو پتہ ہے تو وہ مجھے لازمی بتائیے گا۔ اس کے بعد جو ہوتے تھے لکڑی کے ہیرال ہوتے تھے، یعنی کہ وہ قرآن مجید رکھنے والی ریلیاں ہوتی ہیں نا وہ ہوتی تھی، تو اس وقت لکڑی سے ہی بنوایا کرتے تھے، تو بہت ہی اچھے ہوتے تھے۔ اچھا بات کر رہی تھی کہ یہ بجٹ میں ہی رہ کے ہم بچت میں رہ کے یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہم کر سکتے ہیں، مہمان نوازی بھی کر سکتے ہیں، اور جب بناتے ہیں نا تو بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر مہمان آتے ہیں تو بلکہ بچے کہتے ہیں، دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے گھر کوئی مہمان آ جائے ہمیں تو اچھی اچھی چیزیں ملتی ہیں۔ جو ہوتے ہیں نا سمجھدار گھرانے جو ہوتے ہیں، اس چیز پہ عمل کرنے والے گھرانے ہوتے ہیں، یقین کر جائیں ان کے گھر تو اتنی برکت ہوتی ہے، میں نے خود دیکھا ہے، میں نے خود آزمایا ہے۔ اچھا کچھ ایسی ہیں کہ میں ان کے گھر جاتی ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے بڑے خزانے میں سے دے، تو ان کے بچے جو ہوتے ہیں نا وہ جب بسکٹ آگے رکھے جائے تو فوراً اس پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، وہ کھا لیتے ہیں۔ تو جن کے گھر روزانہ ایسی میزبانی ہوتی ہے، ایسے مہمان آتے ہیں اور ان کے لیے اتنا کچھ بنتا ہے، وہ بچے ایسا نہیں کرتے۔ جب ان کو سمجھایا جاتا ہے نا کہ آپ پہلے کھا لیجئے، ان کو مائیں پہلے بنا کے دے دیتی ہیں، پھر مہمان آ جاتے ہیں تو وہ بچے بالکل مہمانوں کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے میرا ادھر ایک ہی کمرہ ہے، تو میرا جب مہمان آتا ہے نا کوئی بھی، بڑے سے بڑا چھوٹے سے چھوٹا، جب میں کھانے کے لیے کوئی چیز بناتی ہوں تو سب سے پہلے میرے بچے اگر اسکول گئے ہوئے ہوں ان کے لیے بھی میں ساتھ ہی تیار کر دیتی ہوں۔ اگر میں اندر بیٹھ جاؤں مہمانوں کے ساتھ، کبھی انہوں نے بلایا نہیں، یہاں تک کہ میرے ہسبینڈ بھی مجھے نہیں بلاتے، وہ کہتے ہیں کہ مہمان ہے، مہمانوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے تو کوئی بات نہیں، بیٹھی رہے۔ تو ایسی سلیقے مند جو عورتیں ہوتی ہیں نا ان کے کوئی مسئلے نہیں ہوتے، نہ ہی ان کو کوئی ہسبینڈ کو کوئی پریشانی ہوتی ہے کہ آپ تو مہمانوں کے ساتھ بیٹھ گئی۔ جی پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔